السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی جو یہ پہلی سٹوری ہے اس کو سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے پاس بھی اگر ریئل انسیڈنٹ ہیں اور سٹوریز ہیں تو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ریئل انسیڈنٹ نوشین کے ساتھ ہوا۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانیں سناتی ہوں۔ میرا نام نوشین ہے اور میں گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں، لیکن میں ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت 1 سال پہلے میری شادی ہوئی اور میرے ہسبینڈ جو UAE میں جاب کرتے تھے، اس لیے شادی کے کچھ ٹائم کے بعد انہیں اپنی جاب کی وجہ سے واپس جانا پڑا۔ گھر میں میری مدر ان لا اور نند اور دیور اور دیورانی رہتے تھے۔ میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد میری نند میرے ساتھ سونے لگی۔ کچھ دن کہہ لیں یا 1 مہینہ تو آرام سے گزرا۔ اس کے بعد ایک رات میں سو رہی تھی تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے میں اکیلی نہیں ہوں اور میرے ساتھ اور کوئی بھی وجود ہے۔ میں اس بات کو فیل کر رہی تھی کہ میرے جسم پر ایک لمس محسوس ہوا جو مسلسل ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں نے اپنی نند کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ میرا وہم ہے یا حقیقت، پر ایک حقیقت ہے تو کوئی دوسرا وجود میری نند کے علاوہ کمرے میں ہے کہ نہیں، اور نند میری بے خبر سو رہی ہے۔ اس سوچ سے پھر میں ڈرنے لگی تو میں نے آہستہ سے اپنی نند کو آواز دی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو وہ نہ اٹھی۔ مسلسل میں نے کئی دفعہ آواز دینے پر بھی وہ نہ جاگی، تو میں نے سوچا کہ میں اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتی ہوں، پر میں حیران رہ گئی کہ جب میرا وجود بالکل ساکت رہا اور میں اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنی نند کو اپنے بازو سے بھی نہ جگا سکی، مجھے لگا کہ مجھ پر فالج کا اٹیک ہو چکا ہے اور اس بات سے میں رونے لگ گئی، پر وہ فیل مجھے ابھی تک ہوتا رہا۔ سوچا صبح کو اپنی ساس اور نند کو بتاؤں گی۔ صبح کو جب اٹھی تو میں ٹھیک تھی اور وہ انجانہ وجود بھی حرکت میں نہ تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے رات میں کوئی خواب دیکھتی رہی ہوں، اسی وجہ سے میں نے بات بھی نہ کی۔ اگلی رات پھر ایسی ہی کیفیت ہوئی اور اس میں اب شدت آ گئی۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اندیکھا وجود نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا ہے اور میرا وجود بے جان اور ساکت تھا۔ میں نہ ہل پا رہی تھی اور نہ میں بول سکتی تھی۔ ایک نیچرل بات کہ ڈر اور خوف مجھ پر حاوی ہو گیا۔ اس کے بعد بھی مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں کب سوئی۔ اگلی صبح بات کرنے کا ارادہ کیا، پر یہ سوچ کر میں نے کینسل کر دیا کہ پتہ نہیں میری ساس اور نند میری بات پر یقین کریں گی بھی کہ نہیں، الٹا کہیں مجھے ہی قصوروار نہ سمجھے۔ تو میں اس سارے معاملے سے بات کو سمجھ چکی تھی کہ کوئی اندیکھا وجود ہے جو مجھ پر حاوی ہو چکا ہے۔ پہلے پہل تو یہ سلسلہ صرف رات کو ہوتا تھا، پھر دن میں بھی ہونے لگا۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے وضو کرنے لگی، اور جب میں وضو میں ہوتی تو میں محفوظ ہوتی، اور جیسے ہی میں واش روم جاتی اور میرا وضو ختم ہوتا تو مجھے وضو کرنے سے پہلے ہی وہ مجھ پہ حاوی ہو جاتے۔ شروع میں تو میں بہت ڈرتی اور میں ریزسٹ بھی کرتی، پر میری ریزسٹنس کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا، الٹا مجھے وہ تکلیف دیتے اور مجھے بہت تنگ کرتے۔ مجھے دن اور مجھے بار بار وضو کرنا پڑتا۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ کوئی اکیلا نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی ہیں، کیونکہ مجھ پر وہ جب بھی گھیرتے تو 2 گھنٹے کم از کم میری جان نہ چھوڑتے اور پھر میں اپنے بس میں نہ ہوتی۔ مجھے ایسا فیل ہوتا کہ پہلے ایک پھر اور کوئی دوسرا ہوتا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا۔ پھر دن میں کوئی کام کرتی ہوتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ جب مجھے کھینچا جا رہا ہے اور میرا وجود اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں بہت ازجر اور تکلیف فیل کرنے لگی تھی۔ میرا اپنا پورا وجود گھل رہا تھا اور ان کے ملاپ کی ناقابل بیان تکلیف مجھے اٹھانا پڑ رہی تھی۔ مگر میں جس کے پاس بھی گئی اس نے یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیا کہ وہ بہت طاقتور ہیں، ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بہتر ہے کہ تم انہیں قبول کر لو۔ اور پھر یہ نوبت بھی آئی کہ میں دن میں بھی کافی وقت اپنے کمرے میں اکیلے گزارنے لگی اور رات کو بھی اکیلے سونے لگی، کیونکہ وہ سب میری ننند کی موجودگی میں مجھے دھکے دے کر واش روم لے جاتے اور وہاں اس تکلیف کو میں 2-3 گھنٹے کھڑے ہو کر سہ نہیں سکتی تھی۔
मेरी सास और नंद मुझ पर शक करने लगी कि ये सारा दिन अकेले कमरे में क्या करती है और अब रात को भी अकेली सोती है। जाहिर है कि जो इंसान शौहर के बाद नंद के साथ सोए, अकेले में डर लगता है और उसे नींद नहीं आती, और फिर वो अकेला सोने लगे तो उन्हें शक करना बनता है। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रही थी और अब तो मैं थक चुकी थी, पर मेरी जान नहीं छूट रही थी। मैं वुज़ू में रहती, जैसे ही मैं नहाने या वॉशरूम के लिए जाती और वुज़ू ख़त्म होता, वो मुझ पर सवार हो जाते और फिर मुझे बहुत तकलीफ़ें पहुंचाते। मेरा पूरा वजूद घुल घुल कर आधा हो चुका था। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे और मुझे चक्कर आते रहते। रंग भी मेरा ख़राब हो रहा था। एक अहम सवाल, अगर कोई इसका जवाब दे, क्योंकि कभी मेरे पेट पर और कभी मेरी कमर पर शदीद किस्म की बदबू आती कि मुझे वॉमिट सी होने लगती। ये जो भी सब कुछ हो रहा था वो मेरे साथ हो रहा था। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि खुदारा अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। ये मामलात हकीकत में होते हैं और ये मखलूक औरत के साथ ताल्लुकात बनाती हैं और इन्हें तकलीफ़ देती हैं, जो कि सिर्फ उस औरत को ही सहना पड़ता है। वो जो कुछ भी था उसका कोई वजूद नहीं था, पर एक टच था जो मुझे मुसलसल फील होता रहता। मुझे शदीद खौफ भी आता और मैं पसीने में शराबूर हो गई। अगली रात में फिर सोते में मेरी आंख खुल गई, क्योंकि लास्ट नाइट की तरह फिर किसी फील को मैंने महसूस किया। मैं सोचती रही कि ये मेरा वहम है या हकीकत, पर मेरी हकीकत में ऐसा मेरे साथ हो रहा था। आज का दूसरा वाक़या मुर्तज़ा ने सेंड किया है। ये बात कोई 2017 की है, जब मेरी ड्यूटी गालवे के करीब थी और मैंने गालवे में एक बहुत अच्छा घर ख़रीदा था अपने रहने के लिए। मैं इस जगह से अनजान था, इसलिए बिना छानबीन किए दोस्त से कहकर मैंने वो घर ले लिया, और वो थोड़ा साइड पर था। घर के साथ एक गली काफ़ी खुली सी थी। अभी मुझे इधर शिफ्ट हुए एक माह ही हुआ था कि मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर एक माह के बाद न जाने क्यों मुझे एक दिन चाय बनाते हुए कुछ महसूस हुआ कि जैसे ही मैं घर की छत पर कुछ चल रहा है और मुझे इसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। इस घर में तो मैं अकेला रहता था, तो छत पर कौन हो सकता है? शायद वो बिल्ली हो जो चल रही हो। ये कहकर मैं दिल में तलाशा दिया और दोबारा से चाय बनाने में बिजी हो गया। इसके बाद ये वाक़यात मेरे साथ तकरीबन मुसलसल होना शुरू हो गए। पहले तो ये सिर्फ छत की हद तक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि जैसे कोई एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया है, और मुझे इनके कदमों की आहट साफ सुनाई देती, पर वो मुझे नज़र नहीं आता था। एक दिन मैं चाय बनाने भी बिजी था कि मेरी किचन की साइड पर एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। चाय बनाते हुए मेरे एकदम से निगाह उस पर पड़ी तो मुझे इस शीशे के अंदर किसी का साया नज़र आया। मुझे सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए वो साया नज़र आया था, और वो पलक झपकते वहाँ से गायब भी हो गया। इस दिन काफ़ी मैं थक चुका था, इसलिए मैंने इसको अपना वहम कंसिडर किया। मैंने ही समझा कि मुझे थकावट ज़्यादा हो चुकी है काम की वजह से, इसलिए शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे काम की नौयत कुछ ऐसी थी कि मैं ऑफिस में देर तक बैठा काम करता रहता और घर में कम ही आता था। और फिर एक दफ़ा मुझे किसी काम से ऑफिस में रुकना पड़ा, तो जब मैं अगले दिन अपने घर वापस आया तो मेरी हमसाई मुझे दरवाजे पर ही रोक कर कहा कि बेटा तुम किधर से आ रहे हो? मैंने कहा कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम रात को इस घर में ही थे? मैंने कहा कि नहीं आंटी, मैं तो ऑफिस में रात को सो गया था क्योंकि मुझे काम बहुत करना था। तो वो आंटी ने कहा कि कल रात तुम्हारे ड्राइंग रूम की लाइट बार बार ऑन एंड ऑफ हो रही थी और ख़ुद ही बुझ जाती थी। तुम्हारे कमरे की लाइट दोबारा से बार बार जलती रही और फिर ख़ुद बार बार बंद होती रही। मुझे लगा कि शायद तुम आ गए हो। ये बात इनके लिए एक सरसरी थी, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत खौफ का बाइस बन गई, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि हो न हो मेरे घर पर साया है, क्योंकि मुझे जो आवाज़ें सुनाई देती या कदमों की आहट, वो मेरा वहम नहीं था, वो यकीनन वो चीज़ थी। खैर, मैंने फ़ौरन गाड़ी में आके बैठा और गाड़ी को अपने दोस्त के घर की तरफ लिया। मैं वहाँ चला गया। दोस्त के पास जाकर मैंने इस घर के बारे में बताया, मेरे घर में साया है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये सब तुम्हारा वहम है, मैं भी तो इस घर में रहता रहा हूँ, इतना अरसा मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम घर जाके आराम से सो जाओ, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
شاید وہ اسپارکنگ کی وجہ سے تمہارے گھر میں لائٹ جل بجھ رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی مسئلہ ہو۔ میں اپنے گھر آ گیا اور میں اندر جا کر سو گیا کیونکہ میں بہت تھک چکا تھا۔ جب میں بہت گہری نیند میں چلا گیا تو میں نے کسی ہاتھوں کو اپنے پاؤں پر محسوس کیا، اور پھر ان ہاتھوں کی شدت نے مجھے زور سے بیڈ سے نیچے کی جانب نیچے گرا دیا، اور میں نے جب آنکھیں کھولی تو ایک سیکنڈ کے لیے میرے سامنے ایک نہایت بھیانک شکل والا آدمی کھڑا تھا، جسے میں صحیح سے دیکھ بھی نہیں پایا کیونکہ اس کے جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، کالے رنگ کے گہرے سنہرے بال۔ وہ آدمی سامنے صرف 2 یا 3 سیکنڈ میرے رہا، اس کے بعد وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں بری طرح سے ڈر چکا تھا، اور وہ ساری رات پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ اللہ کر کے میں وہاں سے جلدی جگہ تبدیل کی۔ میں نے شکر کیا کہ میں یہ پراسرار گھر چھوڑ دوں گا، لیکن میری قسمت خراب تھی۔ میں نے گھر تو چھوڑ دیا، لیکن میں جہاں جہاں بھی گیا وہ سایہ میرے ساتھ ہی چلتا رہا۔ ان اثرات کی وجہ سے میں آج تک پریشان ہوں۔ اگلا واقعہ فاروق نے میاں والی سے سینڈ کیا ہے۔ ماریہ کے پرانے محلے اور ہمارے گھر سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر ایک جامع مسجد گلبرگ واقع ہے، اس کا نام ہے شاداب مسجد۔ اس مسجد کے داخلی دروازے کے ساتھ ایک بہت بڑا اور پرانا پیپل کا درخت ہے۔ ایک رات شدید حبس اور بجلی بھی غائب تھی۔ ہم اپنے ایک قریبی دوست اور چھوٹے بھتیجے کے ساتھ اس طرف گنے کا رس پینے آ گئے۔ وہاں 2 مشینیں لگی ہوئی تھیں اور ایک ساتھ فٹ بال کا گراؤنڈ تھا اور اس کی دیوار ساتھ ساتھ تھی۔ کچھ مہینے پہلے اس درخت کو بالکل نیچے اس تنے کے ساتھ ہم جو کہ اپنے چھوٹے بھائی کی بائک پر اس کے ساتھ تھے تو چھوٹے بیٹے کو بھی لائے اور اپنے دوست سے گپ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ فٹ پاتھ کے اوپر بائک ڈال کر سیدھا اس گنے کی مشین کے ساتھ اور عین درخت کے نیچے پہنچ گئے اور وہاں موجود مشین پر کام کرنے والے ملازم کو جوس دینے کا کہا۔ اب ہم تو لگ گئے تھے اپنی باتوں میں، لیکن تھوڑی دیر میں ہم نے محسوس کیا کہ ٹپ ٹپ پانی اوپر درخت سے گر رہا ہے۔ پہلے ہم نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب ان گرنے والے قطروں کا ہم نے بڑھا ہوا حجم دیکھا اور رفتار دیکھی تو اس وقت ہم جوس پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ اب سامنے کھلی دکان پر بیٹھا میمن ہمیں پانی کے قطروں سے پریشان دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو روز رات یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اس پر پانی گرتا ہے۔ ہم نے تھوڑا غصے سے اسے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے جو اوپر بیٹھے ہم پہ کچھ کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میمن تو خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب باری تھی اس کے گنے کے رس والی کی، تو ہم نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارے کتنے ہوئے تو وہ انتہائی غصے میں بولا کہ 150 روپے۔ ہم نے جیسے ہی پیسے اس کی طرف بڑھائے تو بہت کلیئر طور پر اس کے ہاتھ نہ صرف بڑے ہو گئے بلکہ ان کے انگوٹھے شاخ کی طرح نکلے ہوئے تھے اور 2 چھوٹی چھوٹی انگلیاں دکھائی تھیں۔ کپڑے بھی جو اس نے پہن رکھے تھے ان کا رنگ آتشی سا ہو گیا اور وہ عجیب سا آدمی ہونے لگا۔ بہت ہی کلیئر طور پہ وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے بلائے جانے والے سیکورٹی اسکواڈ کو دیکھ چکا تھا۔ ہم نے وہاں سے بھاگ نکلنے میں عافیت جانے۔ ہم بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں گزر ہوا تو نہ صرف وہاں انتہائی پھیلا ہوا درخت بھی کٹ چکا تھا اور گنے کی مشین تو بند حالت میں وہاں پڑی تھی، لیکن وہ بندہ وہاں پہ غائب تھا۔ یہ سٹوری یاسین نے سینڈ کی ہے۔ ستارہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی۔ لڑکی تو خیر اسے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ 13 ایئرز کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ ستارہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی انٹیلیجنٹ بھی تھی، لیکن جانے محلے والے کیوں ستارہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جیسے کہ ستارہ کو جن ہے یا وہ آسیب زدہ ہے۔ لیکن وہ ایک انوسنٹ اور سمپل سی لڑکی تھی جو کہ بلا وجہ ہی محلے میں بدنام ہو چکی، اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ستارہ کی پہلے شادی 2010 میں ہوئی تھی اور شادی کے دوسرے دن اس کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر چکا تھا اور ستارہ بیوہ ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس آ گئی۔ اس انسیڈنٹ کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ستارہ منحوس ہے اور اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا۔ لیکن 1-2 مہینے یہ سب باتیں کرنے کے بعد محلے والوں نے ستارہ کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دی۔ ستارہ کے پہلے شوہر کی ڈیتھ کے بعد اس کے والدین نے ستارہ کی 2013 میں دوبارہ ایک ڈاکٹر سے شادی کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا اور ستارہ کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ ستارہ بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی آئی۔ اس بار محلے والوں نے ستارہ کو معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی۔ وہ بیچاری ستارہ کے لیے زندگی مشکل ہوتی گئی۔ میں خود بہت ماڈ اسکاٹ اور آزاد خیال تھا،
اس کے سبب میں ستارہ کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا اور اس بیچارے کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ تو زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں ستارہ کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر چکے تھے۔ پھر بہت دیر تک ستارہ کا کوئی رشتہ ہی نہ آیا، اور ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے ستارہ کے لیے رشتہ آیا اور ستارہ کے پیرنٹس نے فوراً ہاں کر دی، اس ڈر سے کہ کہیں محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو 2018 میں ایک بار پھر ستارہ کی شادی ہو گئی۔ یہ ستارہ کی تیسری شادی تھی۔ وہ محلے میں کافی مشہور ہو چکی تھی، اس لیے مجھے کبھی کبھی ستارہ کے قصے سننے کو ملتے رہتے۔ میں جب بھی ستارہ کے بارے میں سنتا مجھے ستارہ سے ہمدردی ہونا شروع ہو جاتی کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ قسمت نے ستارہ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو کہ اب تک ہوتا آیا تھا۔ اس کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا اور ستارہ ایک بار پھر بیوہ ہو گئی اور اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے ستارہ سے دور رہنا شروع ہو گئے۔ جہاں بھی ستارہ کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ ستارہ اپنے گھر والے اور اپنے بہن بھائیوں سے اس کو منحوس سمجھنے لگے۔ میں گلی میں اکثر ستارہ کو گزرتے ہوئے دیکھتا تھا اور وہ بڑی شرافت سے نگاہیں جھکا کر چلتی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بس قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا۔ ایک دن میں گلی میں کھڑا جب ستارہ وہاں سے گزری، گلی میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا، میری ستارہ سے بات کرنے کا دل کیا۔ مجھے اس بیچاری سے بہت زیادہ ہمدردی ہوئی۔ میں نے ستارہ کو سلام دعا کے بعد پوچھا کہ کیسی چل رہی ہے۔ میری بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ میری زندگی جہنم ہے بھائی، بس دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کے بعد میں اکثر اس کے راستے میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگتا اور کبھی کبھی ستارہ سے باتیں بھی کرتا، کبھی کبھی ستارہ کچھ کھانے کے لیے بھی دیتا۔ میں ہر وقت ستارہ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بس مجھے ہمدردی تھی۔ میرا دل کہتا کہ میں اس کی زندگی کے سارے دکھ ختم کر دوں، اور ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے کہہ دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرو، میں ویسے بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں ستارہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے فائنل ڈیسیژن لے لیا تھا کہ میں نے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں اپنے ڈیسیژن پہ قائم رہا اور میں نے اسے کہا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایک بار پھر سوچ لو، ایک تو عمر میں مجھ سے تم چھوٹے ہو اور دوسرے تمہارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا، لیکن ستارہ نے ٹھیک کہا تھا۔ گھر والوں نے بہت مخالفت کی، جو کہ میں سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ میرے سارے عزیز و رشتہ دار اور میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے لگے۔ میرے خود کے گھر والے مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے ستارہ کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں کرنی تھی۔ ستارہ سے شادی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے شوہر کیوں مرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ سارے رشتہ دار مجھے ملام کر کے چلے گئے اور میرے محلے دار الگ مجھے ملامت کرتے رہتے۔ کوئی مجھ پر ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات بھی نہیں سنی۔ آخر میں میرے ابو نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ جیسا تم چاہو اور شادی کر لو۔ آج ہماری شادی کو 5 برس بیت چکے ہیں اور ہمارا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں آج تک سلامت ہوں۔ لسنز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔